टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद के बुजुर्ग और कुद्दूस नाम में आज शब फिर खुदावंद का ये खाकसार खादम आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजानाता है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि एक बार फिर ये अनमोल मौका मेरी जिंदगी में खुदावंद ने बख्शा है कि मैं आपके साथ मिलकर इस ऑनलाइन फेलोशिप में आपके जरिया से की जाने वाली दुआओं और परस्तिश के वसीला से बरकत पाने वाला हो और साथ ही साथ इस जिंदगी बख्श कलाम को मैं आपके साथ शेयर करने के जरिया से भी खुद बरकत पाने वाला हूं। इस बात के लिए मैं खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं। यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशफा के आखिरी बाब और आखिरी सफ़े और आखिरी आयत पर आज हम बात करने को है। जब सफर शुरू किया था तो मेरे जहन में कई ख्याल आते थे, पता नहीं मैं इस किताब को मुकम्मल कर पाऊंगा कि नहीं। जिंदगी में बहुत निशेबो फराज है, उतार चढ़ाव है, दुख तकलीफ आजमाइशें और मसाइब भी है, कभी हारी बीमारी भी होती है। इंसान है हम, रोबोट नहीं है। कभी कभी हालात के सबब से थक हार भी जाता रहा और सोचता था कि पता नहीं नेक्स्ट वीक मैं इस लायक हो पाऊंगा कि नहीं कि मैं खुदा के कलाम को शेयर करूं। और आप में से बहुतेरे जो हमारे साथ इस ऑनलाइन रफाकत में शरीक हैं और रहे भी, आप जानते हैं कि एक बात मैं अक्सर कहा करता था और वो ये कि आज का दिन खुदावंद ने बतौर बोनस मेरी जिंदगी में बख्शा है, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि खुदावंद ये दिन मुझे बख्शेगा कि नहीं। लेकिन खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी हुई कि एक टाइम पीरियड के बाद हम इस मुकाशफा की किताब को खत्म नहीं बल्कि मुकम्मल करने वाले हुए अपने महदूद से इल्म और इस महदूद से वक्त में। और आज ये आखिरी आयत आपके सामने रखता हूं। कलील सी आयत है, छोटी सी, और थोड़ा सा वक्त आपका लूंगा, जहां पर लिखा है यानी 22 की 21, खुदावंद यीशु का फजल मुकद्दसों के साथ रहे, आमीन। बस इतनी सी आयत है कि खुदावंद यीशु का फजल मुकद्दसों के साथ रहे, आमीन। और मैं समझता हूं कि ये जो आयत है बाइबल मुकद्दस के और इवन अहदे जदीद के और इवन मुकाशफा की किताब के इख्तिताम पर आज जब हम पढ़ते हैं तो यूं लगता है एक कलमाए बरकत है
جو مقدس یوحنا بنیادی طور پر تو ایشیائے کوچک کی ان 7 کلیساؤں کے لیے، لیکن اجتماعی طور پر ماضی رفتہ کی تمام کلیسیاؤں کے لیے، حال کی تمام کلیساؤں کے لیے اور مستقبل کی تمام کلیساؤں کے لیے وہ یہ برکت کا کلمہ اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں کہ خداوند یسوع کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، اور فضل خدا کی وہ مفت بخشش ہے جس کے ہم لائق اور ہم حقدار نہ ہوں، اور وہ ہمیں مل جائے۔ اور ببلیکلی میں اور آپ اس لائق کہاں تھے کہ ہم خدا کی پاک حضوری میں آ سکیں، خدا کے لوگ کہلائیں، اور اس نئے یروشلیم، اس نئے شہر یروشلیم کے ایمان کے ساتھ شہری بن سکیں، خدا باپ کے روحانی طور پر فرزند ٹھہر سکیں، اور ان آسمانی تختوں پر روحانی طور پر بیٹھنے والے ہوں۔ ہم کون اور ہماری حیثیت کیا؟ ہم تو غیر قوم کے لوگ پیسے ہوئے تھے، لیکن شکر ہو خدا کی اس محبت کے لیے کہ اس مفت بخشش، خدا کی محبت، خدا کے فضل کے وسیلہ سے آج میں اور آپ ایک ہی گھرانے کے لوگ ہیں۔ ہماری منزل ایک ہے، ہمارا ایمان ایک ہے، ہمارے رشتہ مسیح یسوع میں بھائیوں اور بہنوں کی طرح ہے۔ اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے شرف اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کی یقین دہانی حاصل ہے، اور اب یہ کہ ہم خداوند کی فرما برداری اور وفاداری میں اپنا جیون بسر کرتے چلے جائیں۔ یہی خداوند مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں۔ یہ بھئی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو خدا کے فضل کے وسیلہ سے بچ گئے، اس فضل کی پہچان بھی انہی کو ہے، اور وہ جو اس فضل کے وسیلہ سے بچ گیا، نجات پایا ہے، وہی یہ برکت کی دعا کسی دوسرے کے لیے کر سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں میں یوں کہوں گا کہ خدا کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، گناہگاروں کے ساتھ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مقدس لوگ، خدا کے مقدس لوگ خدا کے فضل سے واقف ہیں، اس لیے وہ فضل ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ کیوں؟ ہم بات کریں گے۔ گناہگاروں پر خدا کا فضل تو ہوا ہے۔ یوحنا 3:16 خدا نے دنیا سے محبت رکھی، لیکن آٹومیٹکلی یہ فنکشن نہیں کرتا جب تک کہ خدا کے حضور سر تسلیم خم ہو کر اس فضل کو قبول نہ کیا جائے، یعنی صلیب کے پیغام کو۔ اس کے بنا ہماری نجات اور مخلصی نہیں ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ فضل انہی کے ساتھ ہوگا جو فضل کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے الاؤ کرتے ہیں۔ جو موقع ہی نہیں دیتے، ان کے ساتھ فضل کیسے رہ سکتا ہے؟ پہلے ضرور ہے کہ اس کو موقع دیا جائے کہ وہ ہمارے جیون میں آئے۔ دوران اسٹڈی میں محسوس کر رہا تھا اور چند باتیں میرے سامنے آئی بھی کہ مقدس پولس رسول اعظم اپنے اکثر خطوط کے اختتام پر
यही कलमात अदा करते हैं, खुदाबंद यीशु मसीह का फजल आपके साथ हो। और अगर आप चाहें तो जैसे पास्टर जी जिक्र फरमा रहे थे कि पेन पेंसिल तैयार रखें, इस मकसद के लिए कि आप लिख सकते हैं पहला कुरिन्थियों 16 बाब और उसकी 23 आयत, जहां पर मुकद्दस पौलुस कुरिन्थस की कलीसिया को यह कहते हैं, खुदाबंद मसीह का फजल तुम्हारे साथ हो। और फिर कुरिन्थस के नाम दूसरा खत और उसका 13 बाब और उसकी 14 आयत में भी हम मसीह खुदाबंद के फजल के साथ रहने के लिए मुकद्दस पौलुस को दुआ करते हुए देखते हैं। फिर थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखा गया पहला खत और उसका 5 बाब और उसकी 28 आयत में भी यही है, खुदाबंद यीशु मसीह का फजल तुम्हारे साथ रहे। और इवन थिस्सलुनीके की कलीसिया के नाम यानी दूसरा खत जब पौलुस रसूल लिखते हैं तो उसके इख्तिताम पर यूं लगता है कि जैसे इसी कलमा के साथ अपने साइन कर रहे हैं कि यह खत गोया मेरी तरफ से है। मैं इस आयत को तलावत किए देता हूं, थिस्सलुनीके के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत और इसकी 17 और 18 लिखा है, मैं पौलुस अपने हाथ से सलाम लिखता हूं। वाह, ओहो हो, कितने मुबारक हैं वो लोग जिनके लिए पौलुस ये लिखते हैं कि मैं अपने हाथों से तुम्हें सलाम लिखता हूं। हर खत में मेरा यही निशान है, यही साइन है मेरे कि मैं तुम्हें सलाम कहता हूं। मैं इसीलिए लिखता हूं, किस लिए? आगे लिखा है, हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल तुम सब पर हो नहीं, होता रहे, कंटिन्यूअसली, मुसलसल होता रहे। ओ मेरे अजीजों, खुदाबंद यीशु मसीह की तो बात ही क्या है, लेकिन पौलुस रसूल आजम, बहुत बड़ी अजीम शख्सियत होते हुए यह बरकत की दुआ भी करते हैं और कहते हैं, इसके बिना गोया लगता है कि मेरी बात मुकम्मल ही नहीं है। निशान के तौर पर, साइन के तौर पर, दस्तखत के तौर पर अपने हाथों से लिखता हूं कि खुदाबंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। गोया ये पौलुस के दस्तखत है। और इस बात से भी कि यह खत पौलुस रसूल ने अपने हाथों से ही लिखा है, अगरचे हम देखते हैं कि जब उसकी आंखें चुंधला गईं, सही तौर पर नजर नहीं आता था, तो कातब के जरिया से कुछ खतूत लिखवाए गए, लेकिन पौलुस रसूल अपने हाथ से भी लिखते थे, जैसा हम यहां इसमें देखते हैं कि यह यकीनन पौलुस रसूल का ही यह खत है। और खुदा के लोगों के लिए मैं यूं कहूंगा कि यह बेहतरीन बरकत के कलमात हैं। गोया मैं यूं कहूंगा, सलाम कहना बहुत बड़ी बात है किसी के लिए। मैं जब वाक के लिए जाता हूं, कुछ वाक करता हूं थोड़ी बहुत, क्योंकि यह बदन खुदा का मकदस है। अगरचे रूह बहुत इंपॉर्टेंट है, रूह के लिए खुराक खुदा का कलाम है और इसको हर रोज
खाना और नोश करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यह रूह इस जसदे खाकी में है और यह जिस्म हमें इस दुनिया में रहते हुए खुदा की तरफ से अमानत के तौर पर मिला है। और पौलुस करंथस की कलीसिया को, इवन आपको और मुझे कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन खुदा का मकदस है? बदन। तो मैं इस मकदस को ठीक रखने के लिए फिजिकली भी इस पर काम करता हूं। तो बात जो करने वाली थी वो ये कि जिस मुल्क में मैं रहता हूं वहां पर गुड मॉर्निंग या सलाम जी या अस्सलाम वालेकुम या शालूम नहीं, ये कलमात नहीं बोले जाते यहां। आप हैरान होंगे कि इस मुल्क में यह सलाम नहीं बोला जाता, शालूम नहीं। हां, अगर मुसलमान लोग हों तो वो एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, लेकिन मोस्टली शायद आपको हंसी आए कि यहां पर लोग क्या कहते हैं। अगर रास्ते में मिलें, मार्केट में मिलें, स्कूल में हूं, एसातिज़ा टीचर्स एक दूसरे को यही कहते हैं, हे 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 हे। और मैं जब पहली दफा सुना तो मैंने कहा पाकिस्तान में हे हे ये तो गोया ठट्ठा है, ही ये तो ठट्ठा है। और फिर मैंने उसके बाद अपने दिल में ठाना कि मैं ही या हे का कायल नहीं हूं। मैं गुड मॉर्निंग कहूंगा, गुड मॉर्न कहूंगा। यहां पर गुड मॉर्निंग के लिए गुड मॉर्न कहते हैं और मैं वो कहता हूं ताकि, और लोग समझते हैं इसका क्या मतलब है। लेकिन मैं हे नहीं कहता, क्योंकि हे का कोई खास बरकत या ब्लेसिंग के कलमात नहीं है। गुड मॉर्निंग में खास बरकत के कलमात है। आपकी सुबह खूब रहे, इसका आगाज दिन का खूब रहे, यह असल में इसके माना है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हम किस तरह से लोगों के साथ पेश आते हैं, किस तरह उनके साथ बातचीत करते हैं, यह बड़ा अहम है। सेकंडली, मैं यूं कहूंगा कि ख्वाह आप इस वक्त दुनिया के किसी ही कोने में क्यों नहीं, मैं सोचता हूं कि मुकद्दस यूहन्ना भी इस आखिरी आयत में, अगरचे उन बेसिक 7 कलीसियाओं को, लेकिन आज मुझे और आपको भी ये कहते हैं, जहां कहीं भी तुम हो, स्वीडन में हो या बेल्जियम में हो या पाकिस्तान में हो या थाईलैंड में, वेयर एवर यू आर, खुदा का फजल तुम पर हो और तुम्हें संभाले रहे। एक आयत में आपकी खिदमत में तलावत करना चाहता हूं। अहदे अतीक और अहदे जदीद 2 मुख्तलिफ अहद है, और जो पुराना अहद है उसका इख्तिताम देखिए किन कलमात से होता है। मलाकी नबी का सहीफा अंबियाए असगर में से 4 बाब और उसकी आखिरी आयत, जो मलाकी की ही आखिरी आयत नहीं है, पूरे पुराने अहदनामे की आखिरी आयत है। गौर से सुनिएगा, 5वीं आयत से बेहतर समझेंगे। देखो, खुदावंद के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर में एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। अब आखिरी आयत, और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा, मबादा मैं आऊं और जमीन को मलाऊन करूं, लानती, अंडर कर्स। ये आखिरी कलमात है।
عہد عتیق کے اور عہد جدید کے اختتام پر، چونکہ اب فضل ہو چکا ہے خدا کا، اس وقت ابھی تک شریعت کی ہی بات تھی، اور اب یہ بات نہیں کہ میں آؤں گا اور تمہیں لعنت کے تحت لعنتی ٹھہراؤں گا۔ نو، یہاں پر ہمارے لیے برکت کے کلمات ہیں، جن میں محبت، جن میں پیار اور جن میں احساس پایا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل، یسوع کا فضل ہے جو مجھ پر اور آپ پر ہوا ہے، وہ مقدسوں کے ساتھ رہے۔ تو پرانے عہد نامے کا اختتام کسی اور طرح سے ہوتا ہے اور نئے عہد نامے کا اختتام کسی اور طرح سے ہوتا ہے۔ گویا یوحنا یہ کہہ رہے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب کے ان نرسنگوں کے پھونکے جانے، بولز کے انڈیلے جانے، خدا کے ریف یعنی غضب کے بھڑکے جانے، مصیبت کے زمانے کی یہ تمام حالات جو ماضی میں گزر گئے ہیں، اب تم وہ ہو جو گویا کٹھالی میں چاندی کی طرح صاف کیے گئے ہو، تم خدا کے مقدس لوگ ہو، اور خداوند کا فضل اب تمہارے ساتھ ہوتا رہے اس کے بعد بھی۔ اگرچہ ابھی وہ ان حالات سے نہیں گزرے تھے، ابھی وہ بولز نہیں الٹے گئے، ابھی وہ نرسنگے نہیں پھونکے گئے، ابھی وہ غضب الہی یعنی قہر، گندک اور آگ اور اولے نہیں برسے۔ ان کو اس بنیادی اظہار ثانی کی بابت وہ بات کرتے ہیں کہ اس میں خدا کا فضل تمہارے ساتھ ہو، تمہیں سنبھالے رہے۔ اگرچہ ہم بھی ابھی ان حالات سے نہیں گزرے، لیکن وہ حالات دروازے پر ہیں، اور مبارک ہے وہ جو اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے اور اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، کیونکہ ہم خداوند خدا کے ساتھ ابدیت میں ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ اس لیے وہ گویا ہمارے لیے بھی یہ کہتے ہیں، خداوند یسوع کا فضل تمہارے ساتھ ہو، تم پر ہو، تم میں ہو، کیونکہ تم جب ایسے حالات سے گزرو گے تو آسان نہیں ہوگا۔ اگر اس مصیبت کے زمانے میں ہوگے تو بھی ایک مسیحی کی زندگی اس دھرتی پر آسان نہیں ہے۔ ہر بار اور ہر جگہ ہمیں خدا کے فضل کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیے، ایمانداروں کو خدا کے اس خاص فضل کے وسیلہ سے نجات ملی ہے۔ اگر آپ جو ہمارے ساتھ آن لائن فیس بک کے پیجز پر ہیں، اسکائپ آئی ڈی پر بھی ہیں ہمارے ساتھ، یوٹیوب چینل پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور واٹس ایپ میں بھی آپ سن رہے ہیں، میں آپ سے یہ بات کہوں گا، کتاب مقدس کی یہ آخری آیت، یہ آخری سٹڈی مکاشفہ کی کتاب کی، کتاب مقدس کا یہ آخری صفحہ کہیں میری اور آپ کی زندگی کا آخری دن اور آخری گھڑی نہ بن جائے، اور قبل اس کے کہ ہماری موت کی آواز گلی گلی گونجنے لگے، خدا کے فضل کو اپنے لیے قبول کر لے۔ اور وہ فضل یہ ہے، یوں کر کے میں کسی مذہب کے قبول کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں،
آپ کا جو کوئی بھی مذہب ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خدا کے فضل کو قبول کرنے کی بات کرتا ہوں۔ اور وہ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے گناہوں کا خداوند خدا کے حضور اقرار کریں، علیحدگی میں گوشہ نشیں ہو کر، ممکن ہو تو آنسوؤں کے ساتھ اپنے آپ پر ماتم کرتے ہوئے، اور پھر خداوند کے حضور اپنے ان گناہوں سے توبہ کریں، حقیقی توبہ اور سچی توبہ۔ اور نمبر 3، شکر ادا کریں کہ مسیحا آپ میرے لیے اس دنیا میں آئے، صلیب کلوری پر آپ مر گئے، دفن ہوئے اور جی اٹھے۔ آپ نے میرے گناہوں کا دام اپنے لہو سے چکایا، میری قیمت ادا کی۔ میں آپ کا شکر ادا کرتا اور آپ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور نمبر 4، او خداوند، میں اپنے دل کا دروازہ آپ کے لیے کھولتا ہوں یا کھولتی ہوں۔ اے خداوند، اپنے پاک روح کی صورت میں میرے دل میں آ جائیے اور میرے جیون کا ریموٹ کنٹرول آپ لے لیجئے، تاکہ میں آئندہ کے لیے آپ کے لیے جی سکوں۔ یہ خوشخبری ہے، یہ گڈ نیوز ہے۔ ہمارے پاس کوئی بیڈ نیوز نہیں، ہمارے پاس ہوپ اور امید کا پیغام ہے، نا امیدی کا کوئی پیغام نہیں۔ ہمارے پاس گناہوں کی معافی کا پیغام ہے، منزل ہمارے پاس ہے۔ اور اگر آپ یہ سٹیپ لینا چاہتے ہیں، میں بعد میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا، لیکن آپ اپنے کمنٹس میں لکھ بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے اسپیشلی بعد میں بھی دعا کی جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمانداروں کو جو مسیح میں ہے، اب ان کو خدا کے فضل کے وسیلہ سے نجات ملی ہے۔ مسیحی مومنین خدا کے فضل ہی سے اس ایمان میں قائم ہیں۔ ہاللویا! اس ایمان ہی کے سبب سے قائم ہے، اور خدا کے فضل سے ہی ہم اس لائق ہوں گے کہ خداوند یسوع مسیح کو چہرہ بچہرہ دیکھیں گے۔ کیسا خوبصورت سما ہوگا! انتظار ہے اس خوبصورت دن کی، آنکھیں ترس رہی ہیں۔ اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ پہلے ہم پر ماضی میں جب تاریکی میں تھے تو گناہ کا راج تھا، لیکن اب خدا کا فضل ہم پر راج کرتا ہے۔ آئے ہم خدا کے اس فضل کو رائیگاں اور بیکار نہ جانے دیں، اس خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائیں، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور مسیحا کو شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کیجیے۔ میری دعا ہے کہ خداوند کا فضل آپ کے ساتھ عبدالآباد رہے، لیکن ایک سوال کے ساتھ، اور وہ سوال یہ ہے، اس مکاشفہ کی کتاب کی کمپلیٹ سٹڈی میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، اور اس چینل کا نام ہے ابدی بادشاہ۔ اگر آپ فیس بک یا یوٹیوب پہ ہیں تو نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میری ویب سائٹ پر بھی جا کر آپ ابدی بادشاہ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن تاہم اگر آپ ڈائریکٹ یوٹیوب پر جائیں، اوپر ابدی بادشاہ لکھیں انگلش میں ABDI تو وہاں آپ کو پوری مکاشفہ کی کتاب کی تفسیر نظر آئے گی۔ یہ والی بھی
اگر آج نہیں تو کل ضرور اپلوڈ ہوگی، لیکن سوال ابھی رہ گیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم جنہوں نے ان گزرے 6 سالوں نے مل کر مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اب اس مطالعے کا کیا کریں گے؟ کیا کریں گے اس کا؟ سوچیں، اور یہ اپنے تائیں رکھنے کے لیے نہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بھی ہے۔ لیکن خود سوچیں کہ میں اس اسٹڈی کا کیا کروں گا۔ پولس رسول تیموتھیوس کو دوسرا تیموتھیوس 2:2 میں کہتے ہیں، جو باتیں تو نے مجھ سے بہت سارے گواہوں کے سامنے سنی ہیں، انہیں ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو سکھانے کے لائق ہو۔ آپ وہ دیانتدار ہیں، اور میرے دیانتدار بھائی اور بہن، تم اسی صورت میں دیانتدار اور ہانسٹ ہوگے جب تم ان باتوں کو دوسروں سے شیئر کرو گے۔ خداوند کا فضل آپ کے ساتھ عبدالآباد ہوتا رہے، میں دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند قدوس، ماضی کے ان 6 برسوں میں حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہیں تھے، آپ نے ہماری مدد کی۔ آپ کا فضل ہم پر اور ہمارے ساتھ رہا ہے۔ شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ اور خداوند التجا ہے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو آج اپنی زندگی، اپنا جیون، اپنا دل آپ کے نام کرتے ہیں۔ خداوند آپ کا فضل ان پر ہو، ان سے ہم کلام ہوئیے، ان سے بات کیجئے، خواب اور رویا کے ذریعہ، سب سے بڑھ کر اپنے پاک کلام کے ذریعہ سے۔ اور خداوند ممکن کیجئے کہ وہ اپنی زندگی آپ کے نام کر سکے۔ ہم جتنوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، خداوند فضل عنایت فرمائیے کہ ان باتوں کو بار بار اور بار بار ہم سوچنے والے بھی ہوں، اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں عملی جامہ بھی پہنانے والے ہوں۔ میں کرائسٹ ویژن یورپ کی ماضی کی تمام خدمات کے لیے شکر ادا کرتا ہوں، اور اپنے خادم کو بھائی جان اشرف، جنہوں نے اس آئی ڈی کا آغاز بھی کیا، خداوند آپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ ان کو اور ان کے گھرانے کو انگنت برکات سے معمور کیجیے۔ خداوند یسوع کا فضل اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ ہوتا رہے۔ آمین اینڈ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پھر ملیں گے ضرور جب خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوئی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔